ہر دور میں امت محمدیہ کے اولیاء کرام کی قدسی جماعت میں سے ایک شخص مقام قطبیت عظمیٰ اور غوثیت کبریٰ پر فائز ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شخص اپنے وقت کا غوث اعظم یا قطب اعظم، قطب الاقطاب یا فرد ہوتا ہے، وہ مقام ادلال میں قیام کے باعث ایسے کلمات جو اس کے مقام کی خبر دیتے ہوں کہہ دیتا ہے۔ بعض حضرات ایسے کلمات کا اظہار فرما دیتے ہیں اور بعض خاموش رہتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ۔ یہ بھی معاشرے با مقام غوثیت عظمیٰ اور قطعیت کبریٰ ہے۔ بعض حضرات ایسے کلمات کا اظہار فرما دیتے ہیں اور بعض خاموش رہتے ہیں۔ خاموش رہنے والے اظہار فرمانے والوں سے افضل ہوتے ہیں کہ وہ اولیاء پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کے اصل حال کے قریب تر ہوتے ہیں کہ اظہار مقام انبیاء ہے۔ مقام ادلال والے حضرات جب اپنے اس مقام سے آگے گزر کر مقام عبودیت پر پہنچتے ہیں تو ایسے کلمات سے رجوع کرتے ہوئے عجز و انکسار و تواضع کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا بھی صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے عصر کے غوث اعظم اور قطب اعظم تھے، لہذا جس وقت آپ اس مقام پر فائز ہوئے اس وقت سے لے کر تا وقت وفات تک اپنے زمانے کے اولیاء سے افضل تھے، نہ کہ سب متقدمین و متاخرین سے، بلکہ آپ کے ہم عصر اولیاء سے بھی بعض حضرات آپ سے بھی افضل مقام اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ صحابہ کرام اور ائمہ اعظام بھی دائرہ ولایت میں داخل ہیں۔ بعض حضرات کا یہ دعویٰ کہ صحابہ کرام اور ائمہ اعظام پر عرفہ لفظ ولی کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہے۔ اولیاء اللہ پر فنا و سکر اور سہف کی حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ ہر ولی اللہ حالت سکر اور فنا سے گزر کر ہی حالت سہف میں پہنچتا ہے، اور سہف میں بھی آمیزش سکر باقی ہوتی ہے۔ شیخ ابو بکر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب عراق میں ایک آدمی ظاہر ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور اس کے لیے اس زمانے کے اولیاء کرام جھک جائیں گے۔ یہ اپنے وقت کا فرد ہے۔ دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت میں اولیاء کرام اس کے قدم کے تحت ہوں گے اور اس کے زمانے والے اس کے ساتھ شرف پائیں گے، اور جو آپ کو دیکھے گا آپ سے نفع پائے گا۔ شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جوان کا ایک وقت ہے، جب یہ وقت آئے گا تو اس وقت میں خاص و عام اس کے محتاج ہوں گے، اور اس کے لیے اس کے زمانے کے اولیاء کی گردنیں جھک جائیں گی، اس لیے کہ وہ اپنے وقت میں ان کا قطب ہے۔ تم میں سے جو بھی اس وقت کو پائے تو اس کی خدمت کو لازم پکڑے۔ جس وقت شیخ ابو الوفا یہ بیان کر رہے تھے وہ آپ کا وقت نہیں تھا، آپ کا وقت قطبیت آنے والا تھا، اور آپ کے زمانے کے اولیاء آپ کے لیے اس لیے جھکے کہ آپ اپنے وقت کے قطب تھے، لہذا ان لوگوں کا دعویٰ باطل ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانہ قطبیت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ ہی کا وقت تھا، اور بعد میں بھی قیامت تک آپ کا ہی وقت ہے۔
نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ قول مقام قطبیت پر دلالت کرتا ہے، اور شیخ ابو الوفا کے کلام کے وقت کوئی اور شخص قطب تھا۔ شیخ عقیل سے ایک دن اس وقت کے قطب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ہمارے اس وقت میں وہ مکہ میں مخفی ہے، اسے صرف اولیاء ہی پہچانتے ہیں۔ ان قریب عراق میں ایک عجمی جوان ظاہر ہوگا، وہ اپنے وقت کا قطب ہے۔ اگر میں اس کے زمانے میں ہوتا تو اس کے لیے اپنا سر جھکا دیتا۔ واضح ہوا کہ متقدمین اس قول کے تحت نہیں آتے۔ شیخ حماد بن مسلم الدباس کی خدمت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آئے، آپ کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے، کچھ دیر بعد چلے گئے تو شیخ حماد نے فرمایا کہ اس عجمی کا قدم اپنے وقت میں اس وقت کے اولیاء کے رقاب پر ہوگا۔ شیخ کے زمانہ طالب علمی کے واقعے کا ذکر ہے کہ جس وقت آپ مدرسہ نظامیہ بغداد میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو بغداد میں ایک آدمی تھا جسے غوث کہا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ چاہتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے اور جب چاہتا ہے چھپ جاتا ہے۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابن سقا اور شیخ عبد القادر جیلانی نے، جو کہ اس وقت جوان تھے، اس غوث کی زیارت کا قصد کیا۔ راستے میں ابن سقا نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکے گا۔ میں نے کہا میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھوں گا وہ کیا کہتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، اس سے اللہ کی پناہ کہ میں اس سے کوئی شے پوچھوں، میں اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی زیارت کی برکات کا انتظار کروں گا۔ جب ہم داخل ہوئے تو اسے اپنی جگہ پر نہ دیکھا، پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف نظر کی اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، یا عبد القادر، تو نے اپنے ادب کے باعث اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو بغداد میں کرسی پر بیٹھا ہے اور میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ تیرے وقت کے اولیاء نے تیری تعظیم کے لیے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں۔ ہر دور میں ایک قطب یا غوث ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سے پہلے اور بعد میں دوسرے حضرات اس منصب پر فائز ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ حضرت غوث پاک اپنے وقت سے پہلے دوسرے بزرگوں سے برکات حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور ان کا ادب کرتے رہے۔ آپ کے وقت سے مراد آپ کا زمانہ قطبیت ہے، جو کہ اس وقت شروع ہوا جس وقت آپ نے کرسی پر بیٹھ کر یہ کلام فرمایا اور تا وقت وفات جاری رہا۔ اگر آپ کا قدم اولیاء ہر اثر پر ہوتا تو پھر ان حضرات کی خدمت میں حصول فائز و برکت کے لیے ہرگز نہ جاتے، اور یہ حضرات یہ نہ فرماتے کہ اس کا قدم اپنے وقت کے اولیاء کی گردن پر ہوگا، بلکہ یہ فرماتے کہ اس کا قدم ہماری گردن پر بھی ہے، اور فائز دینے کی بجائے فائز لیتے۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر نے اس قول کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ اپنے وقت میں مقام فردیت کو بیان کرتا ہے۔ شیخ ابو المخافر نے کہا ہے کہ ہر وقت کا ایک فرد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ افراد مقدمین میں سے کسی اور کو یہ بات کہنے کا امر نہیں دیا گیا۔ کسی کو امر سکوت دیا جاتا ہے تو اس کے لیے سکوت کے سوا گنجائش نہیں، اور کسی کو بولنے کا امر دیا جاتا ہے، اس کے لیے بولے بغیر چارہ نہیں۔ ان ہر دو روایتوں سے روز روشن کی طرح مبین ہوا کہ یہ قول مقام فردیت اور قطبیت کو بیان کرتا ہے، اور ہر زمانے میں ایک قطب ہوتا ہے۔ کسی کو سکوت کا امر ہوتا ہے تو وہ چپ رہتا ہے،
اور بعض حضرات کو قول امر ہوتا ہے تو وہ کلام فرماتے ہیں۔ اس وقت میں زمین پر موجود کوئی ولی اللہ باقی نہ رہا مگر اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ اولیاء کا سر جھکانا صرف اسی وقت پایا گیا جب آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سرزد ہوئے، اور بعد میں آپ کی زبان مبارک سے نہ تو یہ کلمات سرزد ہوئے اور نہ ہی سر جھکانا پایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام روئے زمین کے اس وقت کے 313 اولیاء کرام نے اپنے سر جھکا لیے۔ حرمین شریف میں 17، عراق میں 60، عجم میں 40، شام میں 30، مصر میں 20، مغرب میں 27، یمن میں 23، حبشہ میں 11، سد یاجوج و ماجوج میں 7، وادی سراندیپ میں 7، کوہ قاف میں 47، جزائر بحر معیط میں 24۔ اس روایت میں تو سر جھکانے والے تمام اولیاء کرام کی تعداد بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے بھی اپنے وقت کے قطب شیخ لؤلؤ الارامینی ہیں۔